اچھا نثار بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بکری فارمنگ ہی کیوں کرنی چاہیے؟ آمش بھائی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت بکری فارمنگ ہی کیوں کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ میں آپ کو اور اپنے دیکھنے والوں کو تسلی کے ساتھ سمجھا سکوں۔ اگر بات کریں بکری فارمنگ میں مشکلات کی تو دوستو، دوسرے کاموں کی طرح اس میں بھی بالکل مشکلات آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں، بندہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور اگر بات کریں بھی اس میں نقصان ہے یا نہیں ہے، تو بالکل دوسرے کاموں کی طرح بھائی اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود ہمارے پاس بکری فارمنگ کرنے اور بکری فارمنگ پر زور دینے کی دو وجوہات موجود ہیں۔ پہلی وجہ میرے بھائی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بکری گھر میں پالیں، بکری میں برکت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد دوستو ہمارے پاس حجت آ گئی، ہمارے پاس دلیل بن گئی کہ بکری میں منافع موجود ہے۔ اب ہم بکری سے منافع لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے دوستو، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ تو پہلی وجہ ہوگی کہ رسول پاک کا فرمان۔ اس کے بعد دوستو جو دوسری وجہ ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بکری کے متعلق فرمایا نہیں ہے، بلکہ بکری فارمنگ ایک ایسا کام ہے کہ جو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ویسے کوئی بھی کام جس سے رزق حلال آپ کو آتا ہو دوستو، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہے، کیونکہ رزق حلال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر بکری فارمنگ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اور میرے خیال میں اس طرح کے چند ہی کام ہوں گے جن کو حضور نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے کیا، جیسا کہ تجارت کرنا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت ہے۔ آمش بھائی، میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ہرڈر پریشانیوں کے باوجود ہمارے پاس یہ جو دو وجہ ہے نا، کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت، یہ ہمارے پاس حجت موجود ہے کہ ہم بکری فارمنگ کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے وسیع اور رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔